الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ 1441 ہجری کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ کے ایام آنے ہی کو چاہتے ہیں. ایسے موقع پر ایک بڑا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے حالات ابتر سے ابتر ہو گئے ہیں. جو لوگ پہلے قربانی دیا کرتے تھے، اس سال ابتر حالات کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے ہیں. تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا عمل ہے جسے انجام دے کر قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں؟ اس کا جواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دیا جس کے پاس اپنی کوئی بکری نہیں تھی اور نہ کوئی جانور تھا جسے قربانی میں پیش کر سکے. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی کی. عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ لهذه الامة فقال الرجل افرأيت ان لم اجد الا منیحة ابنی افاضحی بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتحلق عانتك وتقص شاربك فذلك تمام أضحيتك عند الله. عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ مجھے بقرعید کے دن حکم دیا گیا ہے اور یہ اس امت کے لیے عید ہے. آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میرے پاس عاریتاً دی ہوئی ایک بکری ہی ہو اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا میں اسی عاریتاً دی گئی بکری کو بطور قربانی پیش کر سکتا ہوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ یہ کہ تم بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اپنے بال کاٹ لو، اپنے ناخن تراش لو اور زیر ناف بال صاف کر لو اور اپنی مونچھ کو پست کر لو، کاٹ لو، تو تمہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک مکمل قربانی کا اجر اور ثواب ملے گا. یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن بھی ہے. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پر ہے. ابو داود میں 2789 نمبر فی الاضاحی باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی. اسی طرح سے دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 282 پر ہے. مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223 پر ہے اور بیہقی کے اندر بھی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 263 اور 264. اور اسی طرح سے شرح مشکل الآثار للطحاوی 5530 نمبر کی روایت ہے اور 6161 نمبر کی روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت بالکل درست ہے اور ان تمام مسکینوں کے لیے مزدہ ہے، بشارت ہے اور خوشخبری ہے. یہ سنن نسائی کے اندر 4365 نمبر کی روایت ہے اور السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 4439 نمبر کی بھی روایت ہے. معلوم یہ ہوا
کہ مسکین کے لیے بھی قربانی کا اجر اور ثواب ہے اگر یہ اپنے بال کو ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر اور بقرعید کے دن تک اپنے ناخن، اپنے بال اور اپنی مونچھ کو نہیں کاٹتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد اپنے بال، ناخن، مونچھ اور زیر ناف بال کو صاف کریں تو انہیں بھی، ان مسکینوں کو بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس سلسلے میں شیخ ناصر الدین الالبانی نے ضعیف کا حکم لگایا تھا عیسیٰ بن ہلال الصدفی کی وجہ سے اور ان کی جہالت کی وجہ سے، حالانکہ یہ مجہول راوی نہیں